کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے انجمن کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہی ہمارے شہر کے جتنے مساجد ہیں ہر مسجد کے ذمہ دار یہاں آئیں گے، تو اس سلسلے میں مجھے کیا عرض کرنا ہے، مجھے کیا بتانا ہے، شہر کے حالات کیا ہیں اور کیا واسطے جمع ہو رہے ہیں سب کو علم ہے۔ تو ہمارے شہر کی اصلاح کے واسطے، سدھار کے واسطے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو کل سے میں سوچ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ میرے دل دماغ میں چند باتیں ڈالیں، تو ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب تو طے ہونے والا ہے کہ آئندہ میٹنگ ہوگی، جب آئندہ میٹنگ ہوگی اس وقت انشاءاللہ یہ باتیں سناؤں گا، یا اور کچھ مزید باتیں اگر اسلام کے لیے، ہمارے شہر کو سدھارنے کے لیے اور باتیں جو میرے ذہن میں آئی انشاءاللہ وہ بھی لکھ کر لاؤں گا۔ آخری وقت آپ کی خدمت میں یاد کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی یہ باتیں سن کر جب اگلی میٹنگ ہوگی تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں، کیا عمل کر سکتے ہیں، تاکہ سوچنے میں، سمجھنے میں تو ہمارے لیے معاون ہوگا انشاءاللہ۔ تو نکاح کے تعلق سے ہماری لڑکیوں کی حفاظت ہونا، ہماری بچیوں کی حفاظت ہونا، اس سلسلے میں ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ تو چند باتیں میں لکھ کر لایا ہوں۔ نمبر 1، اب میں یہ چاہتا ہوں، میری رائے ہے ہر مسجد کے بورڈ پر لکھو لگانا، جو بھی طے ہو، یہ باتیں کر کو نہیں، آئندہ چل کو جو بھی طے ہو، جو امور، جو اعمال، جو شرائط، جو قانون، وہ مسجد کے اوپر لکھو لگانا۔ یہاں کا قانون ایسا ہے، کھولا کے اندر جتنے مساجد ہیں ہر مسجد پر لکھو لگانا۔ نمبر 1 کیا دیکھو، نکاح مسجد میں ہونا۔ نکاح مسجد میں ہونے کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ نمبر 1 نکاح مسجد میں ہونا۔ نمبر 2 نکاح سے کم 15 دن پہلے مسجد کو اطلاع کرنا۔ ہمارے گھر میں تابعی ہے، نکاح ہے، 15 دن پہلے اطلاع کرنا۔ نمبر 3 نکاح سے 8 دن پہلے، میری بات توجہ سے سنیں، نکاح سے 8 دن پہلے مسجد کے ذمہ داران، لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں کو، لڑکی کی ساس سسرے ہیں یا لڑکے کے ساس سسرے ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، دیور وغیرہ، یہ 2 فیملی کو مسجد کے اندر بلانا 8 دن پہلے، بلا کر آپسی حقوق کیا ہیں ان کے وہ سمجھانا ہمیں، کہ ساس کی کیا ذمہ داری ہے، سسرے کی کیا ذمہ داری ہے، بہو کی کیا ذمہ داری ہے، دیور کی کیا ذمہ داری ہے، جیٹ کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس طرح کے جو آپسی حقوق ہیں 8 دن پہلے دونوں خاندان کی فیملی جو ہے ان کو بلا کر یہ باتیں سمجھانا ہمیں۔ نمبر 4 دعوتوں کا انتظام، 1000، 1500، 600، 800 ہمیں طے کرنا کہ کم سے کم صرف 300 لوگوں کی دعوت کا انتظام کریں۔ یہ بہت زیادہ ہے، نکاح سادہ سیدھا ہونا، چلو کم سے کم، اب لوگوں تو جلدی مانتے نہیں، تو نمبر 4 کیا ہے، صرف 300 لوگوں کی دعوت کا انتظام کریں۔ نمبر 5 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہر مسجد میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ زوجین میاں بیوی کو اپنی مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر اپنے حالات سنانا۔ نکاح ہونے کے بعد کم سے کم 3 مہینے میں میاں بیوی آ کر مسجد میں اپنے حالات سنانا، میں سکون سے ہوں، اطمینان سے ہوں، کیا تو میرے اوپر زبردستی ہو رہا کیا، زیادتی ہو رہی کیا، ذمہ داروں کو سنانا 3 مہینے میں کم سے کم 1 مرتبہ۔ نمبر 6 فضول خرچی ہرگز نہیں کرنا نکاحوں میں، کس کی بھی نکاح ہو، کس کے گھر میں بھی ہو، فضول خرچی ہرگز نہیں ہونا۔ نمبر 7 تصدیق دینے سے پہلے تحقیق کرنا، تصدیق نامہ دیتا نا ہمیں مسجد سے، تو تصدیق دینے سے پہلے تحقیق کرنا، محنت کرنے والے کو ہو تصدیق دینا، انہیں کام کر رہا ہے کیا تو بھی کام کریں گے،
انہیں فروٹ بیچ رہا ہے کہ پینچر کا کام کر رہا ہے کہ یا جاب کر رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے کہ لڑکے کو ہمیں تصدیق دے رہی گا تو پوچھنا تو کام کیا کر رہا ہے. جو کام کرنے والا رہتا اسی کو تصدیق دینا, بیکار آدمی کو تصدیق نہیں دینا. 25 سال 30 سال کے ہو جاتی, کام کرنے میں شوق نہیں, کمانے کا شوق نہیں, ہمیں تصدیق دے ڈالتی. اب انہیں کیا کرتا, اب نکاح ہونے کے بعد ان کے سر کے اوپر چڑھ کو بیٹھتا ہو. اس کے واسطے تصدیق دینے سے پہلے تحقیق کرنا, انہیں محنت کرنے والا کمانے والا رہا تو تصدیق دینا. نمبر 8, جو جوڑے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے اس کو تصدیق نہیں دینا. پہلے پوچھنا ہمیں تصدیق دینے سے پہلے کیا تو ابھی مطالبہ ہے کیا. اندرونی طور پر گھر کا مسئلہ, ناک کا مسئلہ گھر کو کون کی چھپا کو دے گی تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں پوچھ سکتی نکاح ہونے والا ہے کیا تو ابھی مطالبہ ہے کیا, زبردستی ہے کیا. اگر ویسا رہا معلوم ہو گیا تو تصدیق نہیں دینا مسجد سے. نمبر 9, لڑکی اور لڑکا سے پوچھ کر تصدیق دینا. اب یہ گھر میں نکاح ہو رہا, میرے گھر میں نکاح ہو رہا بچی کا, فلاں کو پوچھنا دیکھ ماں آپ کا نکاح ہونے والا ہے فلاں شوہر سے, تو راضی ہے کیا. پوچھنا یہ بات دے. آج ہمیں نہیں پوچھتے, تصدیق دے ڈالتی. بعد میں کیا ہوتا ہے, ماحول چل رہا ہو, لڑکی کسی اور کو پسند کر لیے رہتے ہیں. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں, زبردستی سے ایسا کر کو ایسا کو نکاح کرواتے. بعد میں کیا ہوتا ہے, یہ چھال ہوتا ہے. اس کے واسطے لڑکی سے بھی بلا کو پوچھنا فلاں گھر میں تیرا نکاح ہونے والا ہے, تو اس سے راضی ہے کیا. تیرے ماں باپ کرنا چاہ رہی تو اپنے ماں باپ کے عمل سے راضی ہے کیا. انہیں کھل کو بولنا میں راضی نہیں ہوں, تو پھر دوسرا قدم اٹھانا. اسی طرح لڑکے سے پوچھنا فلاں گھر میں تیرے سے نسبت ہو رہی, نکاح ہو رہا, تو اس سے راضی ہے کیا. تیرے ماں باپ کر رہی, خاندان والے کر رہی, تو راضی ہے کیا. تو پوچھنا, پوچھ کر بعد میں تصدیق دینا. نمبر 10, اگر حالات ناموافق ہوں, نکاح ہو گیا بعد میں چل کر کیا تو یہ حالات ناموافق ہو گئے, تو کیا کرنا, انجمن اسلامیہ کے ذمہ داروں سے یا اپنی مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر اپنے حالات سنانا. کچھ تو بھی حالات ہوں گے, سسرال کی طرف سے یا سالے کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کچھ بھی حالات رہیں گے. اگر کچھ حالات آ گئے گا تو فوراً ہمیں انجمن کے ذمہ داروں سے یا اپنی مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر سنانا, میرے اوپر ایسے حالات گزرے, میری ساس کی طرف سے یا میرے دیور کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے, بہرحال جو بھی حالات ہیں فوراً اطلاع کرنا. نمبر 11, خلا یا طلاق کی صورت میں علماء کی رہبری کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا. نکاح سے پہلے کے پورے شرائط وہاں لکھ کر رہنا ہمیں, ایک تو مسجد کے بورڈ کے اوپر, اور دفتر کے اندر بھی لکھیے تو بہت اچھا ہے. ہر مسجد کے دفتر کے اندر اس باتیں لکھنا کہ اگر آئندہ چل کر خدا نخواستہ خلا یا طلاق کی صورت پیش آ گئی تو علماء کی رہبری کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا. اٹھے بیٹھے طلاق یہ ہرگز نہیں کرنا. نمبر 12, اگر خدا نخواستہ کچھ معاملہ ہو گیا, خودکشی ہو گئی یا کچھ بھی ہو گیا, تو ایسی صورت میں کیا کرنا, 2 مسجد والے مل کر تحقیق کرنا. مثال کے طور پر ہماری بلال مسجد ہے, یہاں کی لڑکی, شاہی مسجد ہے, وہاں کا لڑکا. اب یہ 2 کے درمیان کوئی حادثہ ہو گیا, خودکشی کر لی, کچھ ہو گیا, تو بلال مسجد والے, شاہی مسجد والے 2 مسجد کے ذمہ داران مل کر تحقیق کرنا غلطی کس کی ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا, لڑکی کی غلطی رہتی ہے, انہیں خودکشی کر لیتی سو, مگر پورا ہے نا لڑکے کے سر کے اوپر آیا تھا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یا یہ کہ لڑکے کی غلطی رہتی ہے, لڑکی کے, تو بہرحال دونوں مل کر, 2 مسجد والے مل کر دونوں گھروں کی تحقیق کرنے کے بعد جس کی غلطی ہے اس کا بائیکاٹ کرنا. جسے بات نہیں, آئندہ چل کر ان کے گھرانے میں کسی کو دفتر نہیں دینا, تختہ نہیں دینا, پلنگ نہیں دینا, جو ہو سکتا ہے. تو تحقیق کرنے کے بعد جس کی غلطی ہے اس کو یہ سزا دینا, اس کا بائیکاٹ کرنا. نمبر 13, آج کل ہے نا پیسوں کے بارے میں چل رہا تھا, ابھی سنگے کے بارے میں بات رہی یا کوئی اس طرح کی کئی باتیں ہیں. اب یہ سنگا ختم کرنا
یہ پڑھنا ختم کرنا، وہاں جانے سے ہمیں روکنا کہ تو روکنے سے پہلے ہمیں کوئی انتظام کرنا، اس کا بدل سوچنا۔ اب لڑکا ہے نا نکاح ہو جاتا ہے، اب کمانے کے واسطے کیا کرتا ہے، اب بیوی کو بولتا ہے 50,000 روپے لے لگا کرتا ہے، میں کیا بزنس کر دوں، 30,000 روپے لے لگا کیا کر دوں، لاکھ روپے لے لگا کیا کر دوں۔ تو وہاں سے پیسے مانگنے کے بجائے ہمیں اپنی مسجدوں میں کوئی ایسا انتظام بنانا یا انجمن کی طرف سے کوئی ایسا انتظام کرنا کہ اگر واقعی وہ لڑکا مستحق ہے، قرض لینے کا مستحق ہے، تو مسجد کی طرف سے ایسا انتظام بنانا کہ کم سے کم 30,000 روپیہ بطور امانت مسجد کی طرف سے وہ لڑکے کے حوالے کرنا، یا انجمن کی طرف سے میری رائے دے رہا ہوں، انجمن کی طرف سے ان کو بطور امانت 30,000 روپے دینا، ماہانہ 3,000 روپے انہیں ادا کرنا، 30,000 روپے امانت دینا، کیا تیری کیا ضرورت ہے کہ بزنس کرنا کی کیا کرنا ہے کہ تو کر رہے، ہر مہینہ 3,000 روپے لا کو دینا تو پابندی کے ساتھ۔ تو مسجد کی طرف سے یا انجمن کی طرف سے 30,000 روپے کم سے کم اسے سہولت دینا، بطور امانت دے کر اسے محنت کو کھڑا کرنا، اور ماہانہ 3,000 روپے وصول کرنا۔ اور وہ دینے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو اس کا زیور لے کر یا گھر کے پیپر لے کر، کیا تو بھی رہن دے ایسے، یا تو بھی وہ لے کر امانت دینا۔ تو ہر مسجد میں اگر ایسا انتظام ہو گیا، اب مسجد والے کتنے لوگ دے سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس لیے ہمیں ایسا نظام بنانا کہ ایک 6 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے جو اپنے محلے کے اندر صاحب خیر رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جمع کر کے ایک پیسہ اکٹھا کریے، یہ صرف غریبوں کے لیے، کوئی غریب آیا تو ہمیں اس کی مدد کرنا، تو اس طرح زیادہ بھی نہیں دینا، تو 30,000 روپے یا 25,000 روپے جو مشورے سے طے ہوتا ہے، تو اس طرح پیسے دے کر بطور امانت ماہانہ 3,000 روپے اس سے وصول کر لینا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے سنایا۔ آخر میں یہ عمر لڑکی اور لڑکی کی عمر وہ تو گورنمنٹ کا ہے نا، عمر کے بارے میں